الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ پچھلی آیتوں میں گمراہ قوموں کا اپنے نبیوں کے ساتھ کیا رویہ رہا۔ اللہ کے قاصد ان کے پاس تشریف لائے، اللہ کے حکم سے انہوں نے قوموں کی رہنمائی فرمائی، اپنی جان مال سب کچھ کی بازی لگا کر لمحہ لمحہ قوموں کی خیر خواہی میں مصروف عمل ہے۔ لیکن فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی اور صورت احوال کے بارے میں حقائق ظاہر کرنا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے تو ظاہر یہ تعجب کی بات ہوگی کہ وادی کے اشرف و اکرم ترین انسان ہوتے ہوئے الصادق والامین کا لقب قوم نے آپ کو اعزاز اور افتخار کے ساتھ دے دیا ہے، مگر جب آپ لا الہ الا اللہ کی بات کرنے لگے تو قوم آپ کی دشمن ہو گئی، آپ کی طرف جھوٹ بھی نسبت کی، نعوذ باللہ خیانت بھی نسبت کی اور سب کچھ۔ حالانکہ الصادق والامین انہی مشرکین نے آپ کو بتایا تھا، یہی بت پرستوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق والامین کا لقب دیا تھا ہجرت سے، اپنے نبوت سے پہلے۔ فرمائے وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، صورتحال آپ کے ساتھ یہ حادثاتی طور پر یا اتفاقاً نہیں ہے، یہی صورتحال پچھلے امتوں کا اور سابقہ نبیوں کا، انبیاء سابقین علیہم السلام کا اپنی امتوں کے ساتھ رہا۔ فرمایا کوئی بھی رسول جو ہم نے کسی ملک اور علاقے اور قوم میں بھیجا، ان رسول میں ایک بھی رسول ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی قوم اور علاقے میں جائے اور اس علاقے کی خوشحال لوگ اور اثر انداز لوگ، وہاں کے سردار اور نواب اور ان کے بالادست طبقہ، نوبت یہ کبھی نہیں آئی کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی یہ نہ کہے رسول سے کہ ہم آپ کو نہیں مانیں۔ سب نے یہی کہا، ہر رسول کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، ہر پیغمبر کے ساتھ یہ نوبت آئی کہ امت کے بالادست طبقہ نے، مراعات یافتہ طبقہ نے، خوشحال ٹائپ کے لوگوں نے، بااثر لوگوں نے پیغمبروں سے کہا کہ بھئی جاؤ اپنا کام کرو، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے تو اپنے
آباء و اجداد کو ایک سلوک اور راستے پر چلتے دیکھا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، ہم تو ان کے رسم و رواج پر چلتے ہیں، ہم فلانا قوم و نواب اور فلانا ذات سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے ایک کریکٹر ہے، ایک فلان ہے، یہ ہے وہ۔ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ قال اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، تو ہر قوم کی طرف اللہ کے قاصد اور پیغمبر نے ان سے فرمایا کہ کیا بات ہے آپ کی، اگر جو میں کہہ رہا ہوں اور جو کچھ میرے پاس ہے، جو اللہ کی طرف سے میں تہذیب و تمدن لے کے آیا ہوں، اگر وہ بہتر اور بہت زیادہ بہتر ہو ان رسومات اور رواجوں سے جو تمہارے آباء و اجداد کے ہیں، تو پھر کیا کرو گے؟ اگر ہم اس سے بہتر کوئی رسم و راہ لے آئیں، پھر بھی جواب تھا کہ اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، بابا ہمارا دماغ مت کرو، اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، جو کچھ تم لوگ لے کے آئے ہو ہمیں کوئی بھی قبول نہیں، چاہے جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، جاؤ اپنے کام کسی اور جگہ کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، دیکھو فَانْتَقَمْنَا مِنْهُ، جب نوبت یہاں تک پہنچی کہ چاہے بابا آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں، ہمیں آپ کی کوئی بات ماننی نہیں ہے، جاؤ، فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، نہیں چھوڑ دی پھر ہم نے ان کو، ہم نے ان سے ذرہ ذرے کا انتقام لیا، پھر نہیں بچ سکے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، اب انتقام کے بعد فَانْظُرْ، جا کر دیکھ لو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ پیغمبروں کو جھوٹ کی طرف نسبت دینے والے، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کی عاقبت کیا ہوئی، انجام کار کیا ہوا، کیا صلہ پایا ان لوگوں نے، عاد و ثمود و قوم فرعون و قوم نوح علیہ السلام جمیعاً، ان قوموں کے منکرین کی تمامی نشانیاں اب بھی موجود ہیں، فرعونہ کی نشانیاں موجود ہیں، عادیوں کی نشانی موجود ہیں، قوم ثمود کی نشانیاں موجود ہیں۔ جا کر دیکھ لو، دیکھے جو دید عبرت نگاہ ہو، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھ لو کہ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ فرمایا یہ ایک طریقہ کار ہے، اب دیکھو کوئی بھی رسول ایسا نہیں آیا کہ اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا ہو، اور کوئی بھی رسول ایسا نہیں آیا کہ اس نے اپنے قوم نے یہ نہ بتا دی ہو، نہ فرما دی ہو کہ دیکھو میں جو کچھ لاتا ہوں وہ بہتر ہے آپ کے تہذیب و تمدن سے، پھر بھی نہیں مانیں گے کسی صورت میں بھی۔ تو فرمایا کوئی بھی ایسی قوم نہیں رہی، کوئی قوم ایسی نہیں ملے گی کہ جس سے اللہ نے انتقام نہ لی ہو۔ تو قریش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین و کفار، وہ بھی سوچ لیں، وہ بھی دیکھ لیں، یہ تعلیمات، یہ تضادات، یہ تناقض، یہ معاملات ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہیں، اور جب تک اسلام پر اہل اسلام ہی صحیح معنوں میں چلیں گے، اس معرکے میں ہمیشہ وہ بلند و بالا دست رہیں گے۔ آج کے معروضات اتنے حد تک، اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ